محمد آل محمد۔ آج کی مجلس میں ایک سبجیکٹ کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ وہ اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں رسالت کے متعلق آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ولایت کے متعلق آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی تھی، انما ولیکم اللہ ورسول والذین یؤمنون الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، صلوات بر محمد علیہ۔ اللہ تمہارا ولی ہے جی۔ اور یہ ولایت کیا ہے، میں نے یہ کل پرسوں کیا ترسوں کی مجلس میں نے کہا تھا، یہ ولایت جو سرپرستی ہے، ابسلیوٹ سرپرست۔ ابسلیوٹ سرپرست کا اس لیے ولایت مطلقہ کے معنی ہے ابسلیوٹ سرپرست، اس دنیا میں بھی سرپرستی اور آخرت میں بھی سرپرستی۔ جب یہ پورا کوریج ہے، ایک پیکٹ ڈیل ہے کہ اس دنیا کی سرپرستی اور آخرت کی سرپرستی۔ تو اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارے ولی ہیں، اور وہ تمہارا ولی ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، نماز کو قائم کرتا ہے۔ تو قائم کرنا، تو وہ نماز کی ابتدا، نماز کو قائم کرنا، اسٹیبلش کرنا، اور زکوٰۃ دیتا ہے حالانکہ وہ حالت رکوع میں کیوں نہ ہو۔ تو اس طریقے سے یہاں پر تین قسم کی ولایتوں کا ذکر ہے، ایک تو ولایت اللہ، ولایت رسول اور ولایت ائمہ، صلوات پر محمد وآل محمد۔ کل کی مجلس سے میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ کی ولایت کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کی ولایت کو سمجھنے سے پہلے تو اللہ کو سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ کے سمجھنے کے لیے جو اسٹیپس ہیں وہ توحید کا جاننا ہے۔ تو میں نے توحید کے متعلق آپ کے سامنے عرض کی کہ توحید کا جو نظریہ ہمارے مذہب میں ہے، ہمارے پاس ہے، وہ کسی اور جگہ نہیں ہے۔ مختلف طریقے سے توحید کو ڈسٹورٹ کیا گیا، لیکن اللہ کی ٹرانسینڈنس، جو مطلقیت ہے اللہ کی، وہ جس طریقے سے مولا متقیان کے خطبوں میں بیان کیا گیا ہے، اس کو آپ کسی اور مقام پر اس کو نہیں پائیں گے۔ تو یہ رہی اللہ کی مطلقیت۔ دوسرے جو ہے رسول کی ولایت، رسول کا پوزیشن، اور تھرڈ ائمہ کا پوزیشن۔ تو آج کی مجلس رسول کے متعلق ہوگی اور کل کی مجلس امامت کے متعلق، آج رسالت کے متعلق، کل امامت کے متعلق۔ فلسفہ رسالت آج اور فلسفہ امامت کل کی آخری مجلس میں آپ فلسفہ امامت کے متعلق سنیے، صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو رسول کا کیا مطلب ہے؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو توصیف اس طریقے سے نہیں کرتے، فضائل بیان نہیں کرتے جس طریقے سے بیان کرنے کا حق ہے۔ ہم لوگ زیادہ تر امیر المومنین کی باتیں کرتے ہیں، رسول کی باتیں نہیں کرتے، یہ بالکل غلط ہے۔ رسالت کے بغیر امامت پوری ہو نہیں سکتی، اور ویسے ہی امامت کے بغیر رسالت بالکل ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے کاؤنٹر پارٹ ہیں، رسالت اور امامت دونوں ساتھ ساتھ، بغیر کسی ایک کے بغیر دوسری چیز کا تکمیل کو پا نہیں سکتی، اسی طریقے سے انسان کا ایمان پورا نہیں ہوتا۔ تو رسالت، اللہ کے پیام کو پہنچانا رسول کا کام۔ تو رسالت کا جو ظاہری پہلو ہے وہ اللہ کے پیام کو پہنچانا ہے، شریعت کے احکام کو پہنچانا ہے، لیکن شریعت کے احکام کو نافذ کرنا، امپلیمنٹ کرنا رسول کا کام نہیں ہے۔ جو شریعت کے احکام کو نافذ کرنا وہ امامت کا فریضہ ہے اور امام کا کام ہے، لیکن یہاں پر ہمارا رسول بھی تھا اور امام بھی تھا۔ تو امامت وہاں پر
رسالت اور امامت وہاں پر ساتھ ساتھ چلتے ہوئے رسالت کا سلسلہ ختم ہو رہا تھا اور اس کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا. تو رسالت اور امامت دونوں ساتھ ساتھ. تو رسول اللہ کے پیغام کو پہنچاتا ہے اور نافذ کرنے کی اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اور بعض مقامات پہ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم ان کے وکیل نہیں ہو، تمہارا کام سے پہنچا دینا ہے، وہ کام وہ قبول کرے یا نہیں کرے تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن حضور نے جس مشقت سے پیغام کو پہنچایا، تاریخ اسلام پڑھیے کہ 23 سال کے مختصر عرصے میں ایک پورے کا پورا سسٹم رائج کرنا. دیکھیں اسلام ایک پورے کا پورا سسٹم ہے، کمپلیٹ سسٹم ہے، جس میں شریعت بھی ہے، زندگی گزارنے کے طریقے بھی ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہیں، لاز ہیں، ہر چیزیں ہر قسم کے اس کے اندر آپ کو ویریشن ملیں گے. تو 23 سال کے مختصر عرصے میں ان سب چیزوں کو پہنچانا اور ان کو امپلیمنٹ کروانا، یہ جو ہے رسول اللہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ شریعت کو انہوں نے پہنچایا، شریعت کو نافذ کیا، اس طریقے سے نافذ کیا کہ حضور کے آخر عمر میں اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو کی تکمیل کی جی، اور ہماری نعمتوں کو پورا کیا اور دین اسلام سے راضی ہوئے. یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ آخری حج کے وقت، جبکہ آپ مدینہ پہنچ رہے تھے، زندگی کا آخری سال تھا، اور اس وقت اللہ کا حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول وہ پہنچا دیجئے جس کے متعلق آپ کو حکم دیا گیا ہے. دیکھیے اب یہ حضور کے ڈیوٹیز سے متعلق ہے، آپ کو جس کے متعلق حکم دیا گیا ہے، تو اس لیے یہاں پر ان کے منصب سے مخاطب کیا جا رہا ہے یا ایھا الرسول. جیسے کوئی پرائم منسٹر اگر منسٹرز کو رہتا ہے تو اس کی خطاب مخاطبت اس کو اس کے عہدے کے لحاظ سے ہوگی، منسٹر کے لحاظ سے ہوگی. تو یہاں پر رسول سے مخاطبت ہے، لیکن وہ پیاری پیاری مخاطبت جو قرآن میں ہے وہ یہاں پر یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، یہ سارے پیارے پیارے جو خطاب رسول کے لیے دیے گئے ہیں، وہ سب رسول کے اور اللہ کا جو تعلق ہے، اللہ کا اور رسول کا جو شعوری تعلق ہے، اور ایک پیغامبر پہنچانے والے کا اور پیغام کا جو رابطہ ہے، اس رابطے کو صرف اس ڈیزگنیشن کے لحاظ سے یہاں پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یا رسول پہنچا دو جس کا تم کو حکم دیا گیا ہے. اور اس تاکید کے ساتھ اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو ایسا ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں پہنچایا. مطلب یہ ہے کہ پہلے کا سارا ریکارڈ بالکل ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد. دیکھیے آپ کتنے شد و مت کے ساتھ یہ حکم ہے کہ یہ نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچا، یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا. تو اس کے بعد کیا کر بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے. تو یہ ہے، تو یہ ولایت کا مقام ہے، کیونکہ رسالت کے ساتھ ولایت. تو شریعت کا ظاہری پہلو، ولایت کا ظاہری پہلو شریعت اور اس کا باطنی پہلو وہ ولایت ہے. تو شریعت و ولایت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو ظاہری پہلو بھی اور باطنی پہلو بھی. تو میں نے جیسے کہا ہے کہ باطنیت کے ساتھ ظاہر کوئی معنی نہیں رکھتا، ایک مردہ جسم کی اس کی حالت ہو جاتی ہے، ظاہر کے ساتھ باطن کو ہونا چاہیے. اب حقیقت رسول کیا ہے اس کے متعلق؟ حقیقت رسول نورانیت ہے ہمارے پاس. حقیقت رسول نورانیت ہے. تو
خود فرماتے ہیں کہ اللہ انا و علی من نور واحد، یہ حدیث نور، حضور کے 5 احادیث ہیں جو بین الفریقین ہیں، اس میں حدیث نور بھی ہے کہ انا و علی من نور واحد اول ما خلق اللہ نوری، یہ بھی ہے اس کے ساتھ، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے اور سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا گیا ہے۔ تو یہ اول مخلوق ہے حضور کی نورانیت۔ لیکن یہ کہنا کہ انا بشر مثلکم اور اس پر ٹھہر جانا، اس کے بعد حضور نے فرمایا انا بشر مثلکم یوحا الیہ، مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی آتی ہے۔ جی تو وحی کے آنے کا مطلب کیا ہوا؟ وحی کے آنے کا مطلب اللہ اور رسول کا وہ شعوری ربط ہے جس کی وجہ سے حضور کے قلب پر وحی آتی تھی، اور حضور کی نورانیت کو ظاہر کرتی ہے کہ وحی آنے کا مطلب حضور کی نورانیت ہے، حضور کا قلب کا مقام ہے۔ اور قرآن میں کئی مقامات پر کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہارے قلب پر وحی کی، تو وحی جو آتی تھی وہ قلب رسول پر آتی تھی، کیونکہ قلب رسول معرفت کا مرکز تھا۔ جی اللہ کی معرفت کا مرکز قلب رسول۔ اور اس قسم سے ہم لوگ رسول کے متعلق کہتے ہیں اپنے مجالس میں، اور آپ کے جیسا نہیں کہ بھئی ہمارے جیسا انسان تھا اور جو ہے وہ ہمارے بڑے بھائی تھے، ہم نہیں کہتے کہ ہمارے بڑے بھائی تھے، جو ہے ہمارے سید و آقا تھے، نور اول کائنات تھے، اور مرسل اعظم تھے، اور شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ تو یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہیں رسول کے فضائل میں ہم بیان کرتے ہیں اپنی مجالس میں، تو یہ غلط ہے کہ ہم لوگ رسول کے متعلق کچھ نہیں کہتے۔ تو یہ رسول کی نورانیت ہے، رسول کی حقیقت جو ہے رسول کی نورانیت ہے۔ اور حقیقت رسول کے متعلق آپ اگر غور کریں تو 2 چیزیں اس میں آپ کو ملیں گی، ایک تو تشبیہ